اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وسل بلوئر اینڈ وسل بلوئنگ ایز انفارمنٹس. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ مطلب پتا ہونا چاہیے کہ وسل بلوئنگ ہوتی کیا ہے. میں اگر آپ سے یہ بات کہوں کہ وسل بلو ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی کمپنی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو کوئی بھی بندہ اس کو ڈسکلوز کر دے, اپنی زبان سے اپنی ٹنگ سے ٹپ آف کر دے, بتا دے, تو وہ آپ کا وسل بلو کہتے ہیں اسے. تو وسل بلوئنگ جتنی بھی ہوئی ہے آج تک میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی کمپنی میں اگر کوئی فراڈ ہو رہا ہے تو انٹرنل آڈیٹرز اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹرز اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے اس پرسنٹیج کے ساتھ کہ جتنا امپلائیز نے اس کو خود سے وسل بلو کر کے بتایا ہے. مطلب امپلائیز کی پرسنٹیج فراڈ کو ڈسکلوز کرنے کی زیادہ ہے ایز کمپیئر دی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل آڈیٹرز. انہوں نے جو فراڈ ڈیٹیکٹ کیا اس کی پرسنٹیج کم ہے. کیوں؟ کیونکہ امپلائیز سارا دن آبویسلی کمپنی کے اندر ہوتے ہیں, ان کو گریپ وائن کے تھرو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, انہیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو آبویسلی ان کو انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے. اب امپلائی کو اگر پتہ لگ گیا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے اندر جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ایسی جو مطلب کہ ٹھیک نہیں ہے, اللیگل ہے, اللیجیٹمیٹ ہے, تو اس کے اوپر اسے کوئی آواز اٹھانی چاہیے. تو وہ کچھ فیکٹرز کو کنسیڈر کرتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ کیا آرگنائزیشنل کلچر ہے ایسا کہ میں انفارمیشن ڈسکلوز کروں تو کہ اس پہ ایکشن لیا جائے. اگر ایکشن نہیں لینا تو وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا. اسے پتہ اسٹرانگ ایکشن لیا جائے گا, میری حفاظت کی جائے گی کیونکہ میں ایک انلیگل ایکٹیویٹی کو ڈسکلوز کر رہا ہوں, تو وہ پھر آبویسلی بتائے گا. اور اس کے بعد ادھر اس کو سیکورٹی مل رہی ہے, نہیں مل رہی ہے, انفارمیشن اس کو اچھی مل رہی ہے اسٹرانگ, تو وہ آبویسلی اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ وسل بلو کر دے گا. وسل بلوئنگ کے 4 ایلیمنٹس ہیں. جو بندہ وسل بلو کر رہا ہے وہ ایکٹیولی ممبر ہونا چاہیے آرگنائزیشن کا یا فارمر ممبر ہونا چاہیے آرگنائزیشن کا, اور وہ جو انفارمیشن دے رہا ہے وہ نان ٹریول ہونی چاہیے. نان ٹریول کا مطلب ہے امپورٹنٹ, غیر معمولی. ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن اس کو دینی اس کے پاس ہونی چاہیے نان ٹریول ہونی چاہیے, اور وہ ہونی چاہیے رانگ ڈوئنگ کے حوالے سے کہ واقعی میں آرگنائزیشن کے اندر کچھ غلط کام ہو رہا ہے, اور اس کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ اس نے جو ہے وہ رانگ ڈوئنگ کے اگینسٹ آواز اٹھانی ہے, اس کو ایکسپوز کرنا ہے. یہ تیسرا ایلیمنٹ ہے. لاسٹ یہ ہے کہ وہ جو بھی انفارمیشن ڈسکلوز کرے وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے اسے کرنی چاہیے انفارمیشن. یہ 4 ایلیمنٹس ہم نے وسل بلو کے ڈسکس کیے ہیں. ڈیفینیشن ہم میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں. ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وسل بلوئنگ از دی ڈسکلوئر بائی آرگنائزیشنل ممبرز, مطلب امپلائیز, ریگارڈنگ illegal, immoral اور illegitimate practices. تو آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کو وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں تو اس کو ہم وسل بلوئنگ کہیں گے. اور وہ مطلب اس کا امپلائر بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے, اس کا جو ہے اس کے اوپر جو اس کا باس ہے, امیڈیٹ باس, وہ بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے, یا کوئی اور بھی کام کر رہا ہو. اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے بندہ. جو بھی غلط کام کر رہا ہے وہ آبویسلی کرائم کر رہا ہے, اور جو ڈسکلوز کرے گا وہ وسل بلو کہلائے گی. جو لوگ وسل بلو کرتے ہیں ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندہ نہیں اتنا رسک لیتا. کچھ لوگ ہی رسک لیتے ہیں کہ ہم نے انفارمیشن وسل بلو کرنی ہے, کیونکہ اس کے بعد انہیں اپنا خطرہ پڑ جاتا ہے. یہ لوگ نا بہت پروفیشنلز ہوتے ہیں. ان کا آرگنائزیشن کے اندر کافی لانگ ٹرم انہوں نے پروسیس گزارا ہوتا ہے, لانگ ٹرم سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی ہے, اور زیادہ تر یہ لوگ مرد ہوتے ہیں, میلز ہوتے ہیں, فیمیلز نہیں ہوتی ہیں. یہ اپنی جاب کے ساتھ کافی کمٹمنٹ شو کرتے ہیں, سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان کو, اور یہ جو ہے مطلب آرگنائزیشن ان کو سمجھتی ہے کہ اگر ان کو کوئی کمپلینٹ آئے گی تو یہ ریسپانسو ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آرگنائزیشن پہ اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو ہر بندہ نہیں بولنے والا ہوتا, ہر بندہ انیشیٹو نہیں لینے والا ہوتا. صرف کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فرنٹ اینڈ پہ آتے ہیں اور انیشیٹو لیتے ہیں, تو یہ ان میں سے لوگ ہوتے ہیں. اس کی ہم ایک ایگزامپل شیئر کرتے ہیں. اینرون کا کیس بہت فیمس ہے. اس کی ایک امپلائی تھی شیرن واٹکنز. یہ امریکن کمپنی کی امپلائی تھی, مطلب اینرون کی. تو ان کے جو سی ای او تھے کینتھ لے, شیرن نے اپنے سی ای او کو بتایا
کینتھ لے کو کہ آرگنائزیشن کے اندر ایکٹیویٹی غلط ہو رہی ہے. تو سی او صاحب جو تھے جن کا نام تھا کینتھ لے، انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ وہ اس اللیگل ایکٹیویٹی کے اندر خود سے شامل تھے. تو آخرکار کیا ہوا، جب انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو جو امپلائی تھی شیرن ویٹکنز، انہوں نے ڈسکلوز کر دیا، وسل بلو کر دی، جس کے بعد کیا ہوا کہ جو سی او صاحب تھے وہ اریسٹ ہو گئے. اس نے وسل بلو تو کر دیا. یاد رکھیے گا جو وسل بلو کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ریٹیلیشن فیس کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ آواز اٹھا رہا ہے. جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے. تو یہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کو ریٹیلیشن فیس ہوگی. ریٹیلیشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے لینا. اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ پیراگراف میں. ریٹیلیشن از ٹیکنگ ایڈورس ایکشن اگینسٹ این امپلائی فار اپوزنگ این انلافل امپلائمنٹ پریکٹس پروسیڈنگ. کوئی بھی ایسی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو اس نے ایکسپوز کر دی ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی ایڈورس ایکشن آئے گا تو اس کو ہم ریٹیلیشن کہتے ہیں. Obviously when you throw the ball to the wall it comes back. ہر ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے تو یہ ریٹیلیشن ہوتی ہے. تو فراڈ ایگزامینر کو چاہیے کہ اگر کسی نے وسل بلو کر دی ہے تو دو چیزوں کا خیال رکھے. ایک، جس نے ڈسکلوز کیا ہے اس کو سیکیورٹی دینا اس کا فرض ہے تاکہ اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ وسل بلو کر رہا ہے، پبلک انفارمیشن ڈسکلوز کر رہا ہے، اگر اس نے انفارمیشن ڈسکلوز کر دی ہے تو اس کو کوئی نیگیٹو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑے. تو اس کا فراڈ ایگزامینر کا رول ہے کہ وہ اس کی حفاظت کا خیال رکھے، اس کو کوئی مسئلہ نہ آئے. اور دوسرا، جو اس نے انفارمیشن ڈسکلوز کی ہے وہ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے، اس کو وہ ایویلویٹ کر سکے کہ انفارمیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، وسل بلوورز ایز انفارمنٹس.